بہت دنوں کی بات ہے کہ کسی ملک کے ایک انصاف پسند بادشاہ کا وزیر مر گیا۔ وہ وزیر بہت عقل مند اور نیک انسان تھا جو بادشاہ کو رعایا کی بھلائی کے لیے اچھے مشورے دیتا تھا۔ بادشاہ اس کو بہت عزت رکھتا تھا اور اس پر مکمل بھروسہ کرتا تھا۔ بادشاہ کو اس کی موت کا بہت افسوس تھا۔ بادشاہ کو ہی نہیں، اس ملک کے عوام کو بھی وزیر کی موت کا غم تھا۔ بادشاہ اپنے درباریوں میں سے کسی کو بھی اپنا وزیر بنا سکتے تھے، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ملک کے ہی کسی عقل مند آدمی کو وزیر بنائیں گے۔ بادشاہ اپنے ایک وفادار ملازم کے ساتھ رات کو بھیس بدل کر اپنے رعیہ کے ہلاک جانے کے لیے نکلتا۔ اسی طرح وہ خود ملک کے حالات سے واقفیت حاصل کرتا تھا کہ اس کی رعیہ اپنے ملک اور بادشاہ کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ ایک بار آدھی رات کے وقت وہ شہر کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے ایک آدمی سے ٹکرایا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کون ہو اور رات کے وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں اس شہر کا ایک شریف انسان ہوں اور بے وقوف کو عقل مند بنانے کے گر سکھاتا ہوں۔ مجھے چوری کا خوف نہیں ہے، کیوں نہ کہ میرے پاس چوری کے لیے کوئی چیز ہی نہیں۔ بادشاہ گھوم پھر کر اپنے محل پہنچا اور دوسرے دن اس نے حکم جاری کیا کہ شہر میں رات کے وقت ہر شخص ہاتھ میں چراغ لے کر نکلا کرے۔ جو شخص ایسا نہ کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ رات کے وقت شہر کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ وہ ایک آدمی سے ٹکرا گیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے پوچھا، تم کون ہو اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ جناب، میں اس شہر کا ایک معزز آدمی ہوں اور بے وقوف کو عقل سکھاتا ہوں۔ بادشاہ نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو چند دن قبل اس سے ٹکرایا تھا۔ کیا تم نے بادشاہ سلامت کا حکم نہیں سنا کہ رات کے وقت ہر آدمی ہاتھ میں چراغ لے کر نکلا کرے؟ تم نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، اس لیے تم کو سخت سزا ملے گی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، جناب والا، میرے ہاتھ میں چراغ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس آدمی نے جواب دیا، مگر یہ روشنی کیوں نہیں ہے؟ جناب والا، بادشاہ سلامت کے حکم ہے، صرف اتنا ہی ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں چراغ لے کر چلے۔ یہ حکم نہیں دیا کہ اس میں تیل بھی ہو اور وہ روشنی بھی ہو۔ بادشاہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے پھر کہا، میرے خیال ہے کہ بادشاہ کے دربار میں عقل مند وزیر کا کاستہ ہے، ورنہ ایسا حکم صادر کرنے سے پہلے وہ بادشاہ سلامت کی توجہ دلانا۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمارے بادشاہ سلامت کو ایک عقل مند وزیر عطا فرمائے۔ بادشاہ یہ بات سن کر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور باتوں میں اس کے بارے میں ذہنی معلومات اس سے حاصل کر لی۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جناب والا، میں ایک مدرسے میں استاد ہوں اور عقل مند بنانے والی 2 عظیم کتابوں کا حافظ ہوں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی کتابیں پڑھی کہ وہ جو انسان کو عقل مند بنا کر ان کو کامیاب انسان بنا سکتی ہے۔ میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی گلگت اور بلوچستان کی حکایتوں کو سمجھ کر پڑھے اور غور کرے تو ایک دن وہ عقل مند بہترین انسان بن کر کسی بادشاہ کے دربار میں جگہ پا سکتا ہے۔
باتیں کرتے کرتے اس عقل مند انسان کا گھر آ گیا اور وہ رخصت ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے مکان اور محل کا ذہن میں نشان کر لیا اور اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنے شایوں کو حکم دیا کہ اس عقل مند انسان کو عزت کے ساتھ ہمارے محفوظ پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے اس کی گفتگو اور عالیشان باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور اس کو اپنا وزیر بنا لیا۔ اس وزیر نے بادشاہ کو بہت اچھے اور فائدہ مند مشورے دیے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر کے سارے باشندوں کو مفت چراغ اور تیل فراہم کیا جائے اور گلی کونے چوک میں رات کی روشنی کرنے کے لیے چراغ تھامے نوکر رکھے جائیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ استادوں کے علاوہ بھی شہر کے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ شیخ سید شیرزاد کی کتاب گلگت بلوچستان ضرور پڑھے۔ یہ تو ایک حقیقت تھا، لیکن سچ ہے کہ دنیا کے عقل مند بنانے والی کتابوں میں گلگت بلوچستان بہت مشہور کتاب ہے اور ان کا ترجمہ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں ہو چکا ہے۔ ان کو پڑھ کر اپنی عقل مند دانش میں اضافہ ضرور کریں۔